یہ مہینے حج کے مہینے جا رہے ہیں۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، جسے تسلیم کیے بغیر، مانے بغیر انسان کے اسلام کا بھی اور دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن خالق کائنات نے یہ فضل و احسان فرمایا کہ ایک تو زندگی میں ایک بار حج فرض قرار دیا، اور دوسرا احسان یہ فرمایا لمن، اس شخص کے اوپر فرض کیا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کسی بھی حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر حج ساقط کر دیا ہے۔ لیکن استطاعت رکھنے والا اگر بیت اللہ کا حج نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور وہ اگر اس کا منکر ہے، اس کا انکاری ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں بس عمارت ہے بیت اللہ کی اور مسجد نبوی ہے، اور انسان کو دیگر کاموں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اگر کسی کی سوچ ایسی ہے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج اور عمرہ، اس کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ فرض کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو بار بار حج اور عمرہ کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ انسان کا فقر بھی دور کرتا ہے، انسان کی غربت بھی دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ بھی انسان کے مٹا دیتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح لوہا، سونا، چاندی جو ہے وہ بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو مٹی الگ ہو جاتی ہے اور سونا صاف ستھرا الگ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حج مبرور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو وسعت دی ہو، جس کو طاقت بخشی ہو، اسے ضرور بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ جو ہے دیگر ضروریات جو ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں، دیگر کام جو ہیں، دیگر مصروفیات جو ہیں ان کو فوکس رکھتے ہیں، اور حج اور عمرہ جو ہے اس کو عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خصوصاً حج جو ہے، کیونکہ اس کے اوپر ظاہر ہے وسائل زیادہ خرچ ہوتے ہیں، تو ہماری عام طور پہ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم دیگر کاموں سے فارغ ہو کے پھر جو ہے وہ حج کریں گے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں انسان کے اوپر اولاد کی لگائی ہیں، گھر والوں کی، خاندان کی، وہ پوری کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن حج بیت اللہ جو ہے اس کو بھی اسی طرح اپنا ایک فریضہ سمجھ کر انسان کو اس کی عملی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ دل کی تڑپ اور تمنا تو یقیناً ہر مسلمان کی ہوتی ہے، اور جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن عملی کوشش بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص عملی کوشش کرتا ہے اس کے لیے وسائل بھی مہیا کر دیتا ہے۔ اور وسائل والا جو بھائی ہے، جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اسے کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ ضرور حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ وہ بے شک اس نے فرض حج کر بھی لیا ہے، عمرہ کر بھی لیا ہے، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے وسائل دیے ہیں تو اسے 5 سال میں ایک دفعہ ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ان عبدا صححت لہ جسمہ، کہ کسی بندے کو میں نے جسمانی صحت بھی دی ہو،
ववस्सअतु लहू फ़ी मईशतिही, और उसे उसकी मईशत के अंदर उसे वसअत भी दी हो, माली वसाइल भी उसके पास मौजूद हों। और फिर उस शख्स के ऊपर तमज़ी अलैहि खमसतु आवामिन, 5 साल का अरसा गुजर जाए, ला यफ़िदु इलैया, वो सफ़र करके मेरे घर की ज़ियारत के लिए नहीं आता है, लमहरूमुन, यकीनन वो शख्स बहुत बड़ा महरूम है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत से वो महरूम है। उसे अपनी इस महरूमी का एहसास करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर वसाइल दिए हैं तो इंसान को 5 साल में ज़रूर एक दफ़ा अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी चाहिए। और हज का जो सवाब है, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान जब हज करके वापस आता है वो ऐसे ही वापस आता है जैसे आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। हाँ, जो लोगों के हुकूक हैं वो तो एक और अलग से मौजू है कि अगर कोई शख्स लोगों के हुकूक कसब करता है, हराम माल से हज करता है, तो अल्लाह के यहाँ हराम की जो है वो कोई कदर व कीमत नहीं है। हलाल कमाई से अल्लाह ताला हज कबूल करता है, और अपनी कमाई से लोगों का हक मार के या बातिल तरीके से कमाया हुआ माल जो है वो तो आप जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी मशहूर हदीस है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लंबे सफ़र पे जाता है, बाल भी अटे हुए हैं उस हज के सफ़र में और कपड़े भी परागंदा है, लंबा सफ़र, थकावट, सफ़र की कबूलियत दुआ के सारे असबाब मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे ये जवाब मिलता है, मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। ठीक है, ये सफ़र तो बड़ा सआदत का है जिस पे ये आया है, लेकिन इसका खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, इसका लिबास भी हराम का, जो ग़िज़ा से मिली वो भी हराम की, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, इसकी दुआएं मैं कैसे कबूल करूँ। वरना हलाल के पैसे से किया हुआ हज और अरफे का जो है वो अरफे की दुआ और मुज़दलिफ़ा के अंदर जो है वो वकूफ़, ये वो इबादतें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजियों को ये बशारत देता है कि गफ़रतु लकुम वलिमन शफ़अतुम, मैंने तुम्हें भी बख्श दिया है, जिसकी तुमने सिफारिश की है मैंने उसको भी बख्श दिया। इतना बड़ा अजीम अमल है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ज़रूर इसकी शऊरी कोशिश करनी चाहिए, और सेहत जब अल्लाह ताला ने दी हो तो सेहत की हालत में ही ये इबादतें जो है इनका सही इंसान जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी अमली कोशिश करने की भी तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।